شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ یہ جو صبح ہے نا، صبح یہ اونٹ کے منہ کی طرح ہے. اگر آپ اونٹ کے منہ کو پکڑ لیں گے نا تو پھر آپ کا دن بھی بہترین گزر جائے گا. اگر آپ صبح کا ہولڈ کر لیں گے نا تکڑا، پھر آپ کا دن بھی بہترین ہو جائے گا. جو بندہ 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے نا وہ غافل نہیں ہوتا. تو 10 آیات سورہ الفلق الناس کی 11 آیتیں، کم از کم فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے، جس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اور اس کے بعد ایک وتر پڑھ لیں. کم از کم غافلین سے تو اپنے آپ کو نکالیں. ہمارے محدثین بڑے کمال کے لوگ، اگر ان جیسا انسان بننے کی کوشش کرے دنیا و آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ اس کے قدم. شیخ آپ نے صحیح کہا کہ کفار اس کام میں اللہ کے نبی کے طریقے سے زیادہ قریب ہے. زیادہ قریب. جیسے کہ ہم اور شیخ باہر کے ممالک میں شیخ 7 بجے ویک ڈیز پہ سب کچھ سناٹا ہوتا ہے، اور یہاں پہ 10 بجے کا جو لاک ڈاؤن لگا ہے پاکستان میں، لوگ حیران ہیں کہ ہم تو 10 بجے جاتے ہیں، ریسٹورینٹس بند ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں. یعنی 10 بجے بھی شیخ رات کو ویک ڈیز میں بھی لوگوں کو یعنی یہ عادت نہیں ہے. لیکن شیخ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی بہت شیخ اس پہ یعنی علماء بھی کہتے ہیں مکروہ ہے عشاء کے بعد بغیر کسی وجہ کے جاگنا، گپے لگانا اور سارا. اور مستکبرین بھی سامرن تحجرون جو کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے نا، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا سمر بعد العشاء، یعنی دو گیدرنگ آفٹر عشاء. اور لیکن شیخ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے بہت ساری ملاقاتیں ہیں، بہت ساری چیزیں. میں ذرا یوتھ کے اینگل سے آپ کو بتا رہا ہوں. جب مسئلہ ہے کہ دن شروع ہی لیٹ ہوا، پھر عشاء کے پاس سونا سمجھ نہیں آ رہا تھا یوتھ کو. یعنی آپ کا اس میں یہ ہے کہ شروع دن جلدی کریں اور تہجد سے کریں تاکہ رات کو پھر نیند بھی آئے. تو یہ تو ایک تو یہ کام آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ دوسرا کام شیخ؟ دیکھیں یہ 3 کام ہیں. اچھا 3 کام. یعنی آپ نے دن اپنا ٹھیک کرنا ہے. دن اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی رات ٹھیک نہیں ہوتی. دو باتیں ہو گئی. تیسرا یہ کہ رات اس وقت تک آپ کی نیند جلدی نہیں آ سکتی جب تک آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے. اوکے. ہیلدی ڈائٹ، اس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات کریں گے ہیلدی ڈائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یوتھ کیسے کرے، یوتھ کے لیے مشکل ہے. دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر تو آپ کو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان کافر جتنے بھی اچھے ہو جائیں، فاسق فاجر مسلمانوں سے پھر بھی بدتر ہی ہیں. جی. ہمیں اپنے مسلمانوں سے محبت ہے، ہمیں مسلمانوں کے اوپر محنت کرنی ہے. مسلمانوں کے اوپر اصل میں محنت ہوئی نہیں، یہ محنت ہوتی ہے تھرو ایجوکیشن. لیکن ہمارا ایجوکیشن سیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ اس ساری چیزوں تربیہ سے خالی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے خالی ہے. تو اس کے لیے نا دیکھیں جو بات ہم بیان کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے کریں بھی. میں نے آج سے 15 سال پہلے جب ان ٹریننگ میں شروع کیا سلسلہ تو ایسے ہی تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک کیسے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں گے. ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں یہ بات سارے سیکھی. اتنی مشکل ہوئی، اس کے بعد الحمدللہ 5 سال کی محنت لگی. اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب میری کسی کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے نا تو میں اسے کہتا ہوں فجر کے بعد فلاں پارک میں آ جائیں میٹنگ کر لیتے ہیں. تو صبح 2-3 گھنٹے واک پہ تو لوگوں کے ساتھ 2-3 میٹنگز میری ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی میٹنگ کا والا نہ ہو تو میں اپنے جو پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، کچھ پڑھنا ہے کچھ کرنا ہے، وہ میں پارک میں بیٹھ کے کر لیتا ہوں آرام سے. شیخ میں جیسے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا کچھ جگہوں پہ، وہ کہتے ہیں تو ابھی میں کہتا ہوں ویکینڈز میرے فیملی کے لیے ہیں، لیکن کہتے ہیں ویک ڈیز میں تو ہمارا آفس ہوتا ہے اور ہمیں کوئی ایوننگ والا ٹائم دیں. اسے وہ ایوننگ والا ٹائم اگر مغرب کے بعد ہے تو وہ فری ہی مغرب کے بعد آفس سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے آپ، اور پھر وہ صبح فجر کی بات ہو اگر وہ مطلب وہ اویلیبل اکثر نہیں ہوتے، تو فلٹرز خود ہی لگانے پڑیں گے شاید تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی عادت ہو. آئی تھنک ہمیں ہی اسٹیپ لینا پڑے گا تاکہ لوگ ہمارے مطابق اسکیجول، اگر وہ سیریس ہے میٹنگ میں وہ آئیں گے فجر کے بعد. کیا خیال ہے شیخ آپ کا؟ اصل بات یہ ہے نا کہ ہم جب لوگوں کے مطابق ڈلنا شروع کرتے ہیں نا تو لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کو اپنے حساب سے ٹائم دیں گے، اگر ویلیویبل کام ہوگا اس کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے مطابق آئے گا. اسلامی یونیورسٹی میں الجزائر کے ایک ٹیچر تھے، وہ مجھے بار بار کہتے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. تو مجھے انداز تھا کہ جب یہ آئیں گے تو یہ بات اتنی لمبی کریں گے کہ میرا وقت بہت ضائع ہوگا. میں نے ایک دفعہ ان کو ٹائم دیا، فلٹر لگایا. میں نے کہا کہ انشاءاللہ نجلس فی الساعۃ الرابعۃ صباحا قبل الفجر، یعنی اس وقت فجر کی نماز ہوتی تھی 6 بجے. میں نے کہا 4 بجے آپ آ جائیں میرے آفس میں، ہم بیٹھ کے بات کریں گے. کہنے لگے قبل الفجر ساعتین. میں نے کہا کیا حرج ہے اس میں، آ جائیں. تو کہنے لگے یہ تو مشکل ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہے. اس وقت آپ یقین کریں جن لوگوں کو مجھ سے کام ہوتا ہے
اور واقعی کام ہوتا ہے وہ فجر کے بعد آ جاتی ہیں یا فجر سے پہلے آ جاتی ہیں، اور آفس جانے سے پہلے بالکل فری ہوتی. آپ اندازہ لگائیں نا، آج فجر کی نماز 4 بجے تھی تو آفس سے 8 بجے 4 گھنٹے 2-3 میٹنگز آپ نپٹا سکتے ہیں پارک میں بیٹھ کے. شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ یہ جو صبح ہے نا، صبح یہ اونٹ کے منہ کی طرح ہے. اگر آپ اونٹ کے منہ کو پکڑ لیں گے نا تو پھر آپ کا دن بھی بہترین گزر جائے گا. اگر آپ صبح کو ہولڈ کر لیں گے نا تکڑا، پھر آپ کا دن بھی بہترین ہو جائے گا. ایون شیخ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور اذکار کرتے تھے، تو ان سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو ان سے بات کرنے لگے. تو انہوں نے پوچھا کہ سورج طلوع ہو گیا؟ تو وہ باہر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہوا. پھر وہ اپنا اذکار کرتے رہے. پھر بھیجا سورج طلوع ہو گیا؟ تو باہر گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں ابھی تک. ہاں ہو گیا، طلوع ہو گیا. تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اقالنا ھذا اليوم ولم يعذبنا فیہ. اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں آج کے دن عذاب سے بچا لیا. یعنی شیخ ابھی دن کا صبح صبح ہے اور کہہ رہے اللہ نے ہمارے آج دن کو سیکیور کر لیا، پورے دن کو. یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ جو اپنی مارننگ کو سیکیور کر لیتا ہے شیخ، اور اسپیشلی اگر تہجد سے کرتا ہے. اور شیخ تہجد پڑھنا صرف تبھی ممکن ہے جب رات کو ارلی سونا عشاء کے بعد. شیخ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ مطلب نے جنرلی بتایا ہوا تھا کہ 9 سے 12 کا جو ٹائم ہے نا، اس میں 1 گھنٹے کی نیند 2 گھنٹے کے برابر ہے. 12 سے سورج طلوع ہونے کے ٹائم تک 1 گھنٹے کی نیند 1 گھنٹے کے برابر ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 1 گھنٹے کی نیند آدھے گھنٹے کے برابر ہے. اور تو آپ کی تو ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ، ایکسپیرینس کبھی آپ سے انشاءاللہ سلیپ پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو شیخ آپ کا اسکیجول جنرلی وین ڈو یو ویک اپ اور آپ سوتے کب ہیں؟ عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے. آج آپ یوں سمجھے کہ عشاء کی نماز اگر 9 بجے ہے نا تو 9:30 پہ آپ لوگ سوئے ہوئے، یعنی خراٹے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر میں لائٹس مغرب کے بعد آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی اسکرین ٹائم نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. اور آہستہ آہستہ لائٹس آف کریں تاکہ سونے کا ماحول بنے. عشاء کے فوراً بعد بچے سارے ہر طرح بالکل بند، کوئی مہمان نہیں آتا، سب مہمانوں کو پتہ ہے. دیکھیں نا، جب آپ اپنا اسکیجول بنا لیتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز کو، آپ کے دوست احباب کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. سب سے بڑا فلٹر جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. ہمارے خاندان میں ویسے بھی مغرب کے بعد کسی کے آنا جانے کا رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے، آپ رات جلدی سو گئے تو صبح فجر سے پہلے، آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کم از کم ایک جو دین کا کام کرنے والا بندہ داعی جو ہے وہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھے، کم از کم 1 پارہ تہجد میں لازمی پڑھے. مہینے میں تہجد میں قرآن پورا ہونا چاہیے. اور میں پبلک کے لیے یہ بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی رکھی ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، او کما قال علیہ السلام. جو بندہ 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے نا، وہ غافل نہیں ہوتا. تو 10 آیات سورہ الفلق الناس کی 11 آیتیں، کم از کم فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے، جس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اور اس کے بعد 1 وتر پڑھ لیں. کم از کم غافلین سے تو اپنے آپ کو نکالیں. اتنا تو چاہیے نا. اس سے سستی تو بقول یو فون والوں کی خاموشی ہے. صحیح بات ہے شیخ، بالکل صحیح بات. شیخ دین کی فیلڈ یعنی دین کے عالم بننے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ نے یہ لائف میں شفٹ کیسے آیا کہ مجھے ٹریننگ کی طرف آنا ہے اور علماء کو اور یعنی طالب علم کو اور ان لوگوں کو اور باقی کوآپریٹس کو بھی ٹرین کرنا ہے؟ کیونکہ لوگ ایک دفعہ پی ایچ ڈی کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ بس ڈن، اب اسی فیلڈ میں رہنا ہے. تو آپ اس شفٹ کیسے ہوا یہ؟ جزاک اللہ خیر. اصل میں طہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک مدرسے کی پروڈکٹ. تو میں نے مدرسے میں پڑھا اور یقین کریں کہ جتنا اچھا علم میں نے مدرسے میں پڑھا ہے فیصل آباد جامعہ سلفیہ میں، اسلامی یونیورسٹی میں اتنا علم میں نے حاصل نہیں کیا. جو محبت اساتذہ مدرسے میں جو محنت کرواتے ہیں وہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملتی. میں اس کا بڑے کھل کے اس کا اظہار کرتا ہوں. اس کے بعد میں یونیورسٹی آیا اور آپ نے دیکھا یونیورسٹی آنے کے بعد لوگ بالکل ہی بدل بھی جاتے ہیں اور جابس پہ چلے جاتے ہیں. یونیورسٹی میں کافی چینج آ جاتا ہے. میں نے اصل میں جب پی ایچ ڈی کی نا علم الرجال میں، وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے محدثین بڑے کمال کے لوگ، اگر ان جیسا انسان بننے کی کوشش کرے دنیا و آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ اس کے قدموں میں. ٹھیک ہے، پھر میں نے گوروں کو پڑھنا شروع کیا کہ یہود و نصارہ المغضوب علیہم ولا الضالین ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ اور لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. میں نے دیکھا کہ یہود و نصارہ بدترین مخلوق ہو کر پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں.
ہم بہترین ہو کر دنیا میں غلام بنے ہوئے ہیں. یہودی دنیا میں پاپولیشن وائز سب سے کم ہے اور کردار کے حوالے سے سب سے بدترین لوگ ہیں جی. لیکن پوری دنیا کو یرغمال بنایا. وجہ کیا آخر؟ تو میں نے پھر ان یہود و نصارہ کو پڑھا, اسرائیل کو پڑھا اور دیکھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اصل میں نا ان کے پاس کچھ کور ویلیوز ایسی ہیں, کچھ پرنسپلز ایسے ہیں ان کی اداروں کے, ان کے اپنے, جیسے ہم نے ابھی بات کی جلدی سونے والے, کھانے میں بہتری کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بہت اچھی ہوگی, اپنے کام پہ فوکسڈ ہوں گے, اپنے مشن کے ساتھ بڑی محبت رکھیں گے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنی پرسنل لائف کو بہتر کر کے پروفیشنلی بہت سٹرانگ ہو گئے, ہماری اصل میں پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہے. ایز اے مسلم اسلامی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں مسلمان, اور اگر آپ دیکھیں پروفیشنل لائف کے اندر ہم گھروں سے پیچھے ہیں. یعنی آپ اس کو جو ہم اپنے ٹریننگ میں استعمال کرتے ہیں صلاحیت, صلاحیت کافروں میں تو نہیں ہو سکتی, مسلمان صلاحیت میں بہت پیچھے. ٹھیک ہے, اب صلاحیت مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے, کافروں میں بھی ہو سکتی ہے, مسلمان کافروں سے پیچھے ہیں. تو کیوں نہ ہم کیا کریں کہ محدثین کی اس پوری داستان کو نکال کر امت مسلمہ کو سکھائیں کہ ایک بہترین پرسنالٹی, ایک با کردار انسان معاشرے کے اندر افیکٹڈ بہترین کردار کیسا ہوتا ہے, تاکہ ہمارا معاشرہ آگے جائے. دیکھیں امت مسلمہ نے بالآخر کامیاب تو ہونا ہے نا, لیکن کامیاب ہونے سے پہلے یہ جو اتنا گند پڑا ہوا ہے اس کو صاف تو کرنا ہے نا. آنے والے وقتوں میں دو ہی طرح کے مسلمان ہیں, یا وہ جن کو دجال مارے گا یا وہ جو دجال کو ماریں گے. تو زیادہ اس وقت اس کیفیت میں ہے کہ دجال ان کو مارے گا, تو دجال کو مارنے والے مسلمان تھوڑے ہیں. پھر میں نے ٹریننگ کی فیلڈ اختیار کی کہ ٹریننگ آپ درس دینے جاتے ہیں نا, بہت کم لوگ آتے ہیں, یا پھر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر درس آپ دینے جاتے ہیں تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے. لیکن آپ ٹائم مینجمنٹ, ویژن, سلیپ مینجمنٹ, ڈائٹ مینجمنٹ کے نام سے آپ ان ٹریننگ کو اسلام کا سارا کچھ اس میں ڈال کے اور پریزنٹیشن بنا کر جدید ٹولز اس کو اختیار کر کے لوگوں کو پڑھائیں. الحمدللہ اس وقت کارپوریٹ سیکٹر ہو گیا, ایجوکیشنل سیکٹر ہو گیا, باقی ادارے مجھے بلاتے ہیں تاکہ, بلکہ یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے اونر مجھے کہنے لگے کہ آپ ہماری ڈاکٹرز کو اور ہماری ٹیم کو 120 کے قریب سے ٹریننگ کروائیں. تو ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ کتنا ٹائم ہے؟ میں نے کہا 16 گھنٹے لگے. تو سارے بڑے بڑے سینئر ڈاکٹرز تھے. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے ہم پر پیشنٹ چارج کرتے ہیں اور 5 منٹ سے کم ایک پیشنٹ کو ٹائم دیتے ہیں, آپ نے ہم سے 16 گھنٹے لیے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے گا ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے گا, یہ 16 گھنٹے آپ نے ہم سے لیے ہیں. میں نے کہا سر آپ پہلے 4 گھنٹے خاموشی سے بیٹھیں, بعد میں آپ جتنی مرضی باتیں کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 16 گھنٹے میں وہ ایسے مگن ہو کے بیٹھے, اور اس کے بعد آخر میں جو ریٹرن فیڈ بیک دے کر کے نا, اس میں اکثر ڈاکٹرز نے لکھا ہوا تھا کہ یہ مولوی صاحب ٹائم مینجمنٹ کا نام دے کر ہمیں دین ہی سکھا گئے. اللہ اکبر. اصل تو ٹائم مینجمنٹ, لائف مینجمنٹ دین ہے نا. اصل میں جو بندہ دین کی طرف آ گیا وہ اپنی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے نا سر. یہ وجہ تھی میری اس فیلڈ سے اس میں آنے کی, اور اب میں علماء کرام کو دعوت دیتا ہوں آئیں اس میدان میں, یقین کریں بہت سکوپ ہے, یعنی ارننگ بھی ہے لرننگ بھی ہے. باشا آپ نے صحیح کہا کہ کفار اس کام میں اللہ کے نبی کے طریقے سے زیادہ قریب ہے. جیسے کہ ہم, اور شیخ باہر کے ممالک میں شیخ 7 بجے ویک ڈیز پہ سب کچھ سناٹا ہوتا ہے, اور یہاں پہ 10 بجے کا جو لاک ڈاؤن لگا ہے پاکستان میں, لوگ حیران ہیں کہ ہم تو 10 بجے جاتے ہیں, ریسٹورینٹس بند ہو جاتے ہیں, ہم کیا کریں. یعنی 10 بجے بھی شیخ رات کو ویک ڈیز میں بھی لوگوں کو یعنی یہ عادت نہیں ہے. لیکن شیخ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے, اور اللہ کے نبی کی بہت شیخ اس پہ یعنی علماء بھی کہتے ہیں مکروہ ہے عشاء کے بعد بغیر کسی وجہ کے جاگنا, گپے لگانا اور سارا. اور مستکبرین بھی سامرن تحجرون جو کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے نا, اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا سامر بعد العشاء, یعنی نو گیدرنگ آفٹر عشاء. اور لیکن شیخ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے بہت ساری ملاقاتیں ہیں, بہت ساری چیزیں. میں ذرا یوتھ کے اینگل سے آپ کو بتا رہا ہوں, جب مسئلہ ہے کہ دن شروع ہی لیٹ ہوا, پھر عشاء کے پاس سونا سمجھ نہیں آ رہا تھا یوتھ کو. یعنی آپ کا اس میں یہ ہے کہ شروع دن جلدی کریں اور تہجد سے کریں تاکہ رات کو پھر نیند بھی آئے. تو یہ تو یہ کام آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ دوسرا کام شیخ دیکھیں یہ 3 کام ہیں. اچھا 3 کام, یعنی آپ نے دن اپنا ٹھیک کرنا ہے. دن اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی رات ٹھیک نہیں ہوتی. دو باتیں ہو گئی. تیسرا یہ کہ رات اس وقت تک آپ کی نیند جلدی نہیں آ سکتی جب تک آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے. ہیلدی ڈائٹ, اس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات کریں گے ہیلدی ڈائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یوتھ کیسے کرے, یوتھ کے لیے مشکل ہے. دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر تو آپ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے, لیکن ہم نا امید نہیں ہیں, کیونکہ مسلمان کافر جتنے بھی اچھے ہو جائیں,
فاسق فاجر مسلمانوں سے پھر بھی بدتر ہی ہے. جی ہمیں اپنے مسلمانوں سے محبت ہے, ہمیں مسلمانوں کے اوپر محنت کرنی ہے. مسلمانوں کے اوپر اصل میں محنت ہوئی نہیں, یہ محنت ہوتی ہے تھرو ایجوکیشن. لیکن ہمارا ایجوکیشن سیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ اس ساری چیزوں تربیت سے خالی ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے خالی ہے. تو اس کے لیے نا دیکھیں, جو بات ہم بیان کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے کریں بھی. میں نے آج سے 15 سال پہلے جب ان ٹریننگ میں شروع کیا سلسلہ تو ایسے ہی تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک کیسے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں گے. ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں یہ بات سارے سیکھی. اتنی مشکل ہوئی, اس کے بعد الحمدللہ 5 سال کی محنت لگی. اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب میری کسی کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے نا تو میں اسے کہتا ہوں فجر کے بعد فلاں پارک میں آ جائیں میٹنگ کر لیتے ہیں. تو صبح 2-3 گھنٹے واک پہ تو لوگوں کے ساتھ 2-3 میٹنگز میری ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی میٹنگ کا والا نہ ہو تو میں اپنے جو پرسنل میٹرز ہوتے ہیں, کچھ پڑھنا ہے کچھ کرنا ہے, وہ میں پارک میں بیٹھ کے کر لیتا ہوں آرام سے. شیخ, میں جیسے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں, جاب کر رہے ہیں یا کچھ جگہ پہ, وہ کہتے ہیں تو ابھی میں کہتا ہوں ویکینڈز میرے فیملی کے لیے ہیں, لیکن کہتے ہیں ویک ڈیز میں تو ہمارا آفس ہوتا ہے اور ہمیں کوئی ایوننگ والا ٹائم دیں. مجھے وہ ایوننگ والا ٹائم اگر مغرب کے بعد ہے تو وہ فری ہی مغرب کے بعد آفس سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے آپ, اور پھر وہ صبح فجر کی بات ہو, اگر وہ مطلب وہ اویلیبل اکثر نہیں ہوتے تو فلٹرز خود ہی لگانے پڑیں گے شاید, تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی عادت ہو. آئی تھنک ہمیں ہی اسٹیپ لینا پڑے گا تاکہ لوگ ہمارے مطابق جو اگر وہ سیریس ہے میٹنگ میں تو وہ آئیں گے فجر کے بعد. کیا خیال ہے شیخ آپ کا؟ اصل بات یہ ہے نا کہ ہم جب لوگوں کے مطابق ڈلنا شروع کرتے ہیں نا تو لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ لوگوں کو اپنے حساب سے ٹائم دیں گے, اگر ویلیویبل کام ہوگا اس کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے مطابق آئے گا. اسلامی یونیورسٹی میں الجزائر کے ایک ٹیچر تھے, وہ مجھے بار بار کہتے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. تو مجھے انداز تھا کہ جب یہ آئیں گے تو یہ بات اتنی لمبی کریں گے کہ میرا وقت بہت ضائع ہوگا. میں نے ایک دفعہ ان کو ٹائم دیا, ایک فلٹر لگایا. میں نے کہا کہ انشاءاللہ نجلس فی الساعۃ الرابعۃ صباحا قبل الفجر, یعنی اس وقت فجر کی نماز ہوتی تھی 6 بجے. میں نے کہا 4 بجے آپ آ جائیں میرے آفس میں, ہم بیٹھ کے بات کریں گے. کہنے لگے قبل الفجر ساعتین. میں نے کہا کیا حرج ہے اس میں, آ جائیں. تو کہنے لگے یہ تو مشکل ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ضروری کام نہیں. اس وقت آپ یقین کریں, جن لوگوں کو مجھ سے کام ہوتا ہے اور واقعی کام ہوتا ہے وہ فجر کے بعد آ جاتے ہیں یا فجر سے پہلے آ جاتے ہیں, اور آفس جانے سے پہلے بالکل فری ہوتی. آپ اندازہ لگائیں نا, آج فجر کی نماز 4 بجے تھی تو آفس سے 8 بجے 4 گھنٹے 2-3 میٹنگز آپ نپٹا سکتے ہیں پارک میں بیٹھ کے. شیخ ایون شیخ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور اذکار کرتے تو ان سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو ان سے بات کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ سورج طلوع ہو گیا؟ تو وہ باہر گئے, انہوں نے کہا نہیں ہوا. پھر وہ اپنا اذکار کرتے رہے. پھر بھیجا سورج طلوع ہو گیا, تو باہر گئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں ابھی تک, ہاں ہو گیا, طلوع ہو گیا. تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اقالنا هذا اليوم ولم يعذبنا فيه. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں آج کے دن عذاب سے بچا لیا. یعنی شیخ ابھی دن کا صبح ہے اور کہہ رہے اللہ نے ہمارے آج دن کو سیکیور کر لیا, پورے دن کو. یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ جو اپنی مارننگ کو سیکیور کر لیتا ہے شیخ, اور اسپیشلی اگر تہجد سے کرتا ہے. اور شیخ تہجد پڑھنا صرف تبھی ممکن ہے جب رات کو ارلی سونا عشاء کے بعد. شیخ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں تھا کہ مطلب نے جنرلی بتایا ہوا تھا کہ 9 سے 12 کا جو ٹائم ہے نا, اس میں 1 گھنٹے کی نیند 2 گھنٹے کے برابر ہے. 12 سے سورج طلوع ہونے کے ٹائم تک 1 گھنٹے کی نیند 1 گھنٹے کے برابر ہے, اور سورج طلوع ہونے کے بعد 1 گھنٹے کی نیند آدھے گھنٹے کے برابر ہے. اور تو آپ کی تو ایکسپرٹیز ہے ماشاء اللہ اسپیس, کبھی آپ سے انشاءاللہ سلیپ پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو شیخ آپ کا اسکیجول جنرلی وین ڈو یو ویک اپ, اور آپ سوتے کب ہیں؟ عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہیے. آج آپ یوں سمجھے کہ عشاء کی نماز اگر 9 بجے ہے نا تو 9:30 پہ آپ لوگ سوئے ہوئے, یعنی خراٹے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے گھر میں لائٹس مغرب کے بعد آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی اسکرین ٹائم نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, اور آہستہ سے لائٹس آف کریں تاکہ سونے کا ماحول بنے. عشاء کے فوراً بعد بچے سارے ہر طرح بالکل بند, کوئی مہمان نہیں آتے, سب مہمانوں کو پتہ ہے. دیکھیں نا, جب آپ اپنا اسکیجول بنا لیتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز کو, آپ کے دوست احباب کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. سب سے بڑا فلٹر جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. ہمارے خاندان میں ویسے بھی مغرب کے بعد کسی کے آنا جانے کا رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ہے, آپ رات جلدی سو گئے تو صبح فجر سے پہلے, آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہمارا راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, کم از کم ایک جو دین کا کام کرنے والا بندہ داعی جو ہے, وہ
کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، کم از کم 1 پارہ تہجد میں لازمی پڑھیں. مہینے میں تہجد میں قرآن پورا ہونا چاہیے. اور میں پبلک کے لیے یہ بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دن میں بڑی آسانی رکھی ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، او کما قال علیہ السلام. ٹھیک ہے. پھر میں نے گوروں کو پڑھنا شروع کیا کہ یہود و نصارہ المغضوب علیہم ولا الضالین ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ جی وباءوا بغضب من اللہ اور لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. میں نے دیکھا کہ یہود و نصارہ بدترین مخلوق ہو کر پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہم بہترین ہو کر دنیا میں غلام بنے ہوئے ہیں. یہودی دنیا میں پاپولیشن وائز سب سے کم ہے اور کردار کے حوالے سے سب سے بدترین لوگ ہیں. جی لیکن پوری دنیا کو یہ غمال بنایا. وجہ کیا آخر؟ تو میں نے پھر ان یہود و نصارہ کو پڑھا، اسرائیل کو پڑھا اور دیکھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اصل میں نا ان کے پاس کچھ کور ویلیوز ایسی ہیں، کچھ پرنسپلز ایسے ہیں ان کی اداروں کے، ان کے اپنے، جیسے ہم نے ابھی بات کی جلدی سونے والے، کھانے میں بہتری کریں گے، فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بہت اچھی ہوگی، اپنے کام پہ فوکسڈ ہوں گے، اپنے مشن کے ساتھ بڑی محبت رکھیں گے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنی پرسنل لائف کو بہتر کر کے پروفیشنلی بہت سٹرانگ ہو گئے. ہماری اصل میں پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہے. ایز اے مسلم اسلامی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں مسلمان، اور اگر آپ دیکھیں پروفیشنل لائف کے اندر ہم گھروں سے پیچھے ہیں. یعنی آپ اس کو جو ہم اپنے ٹریننگ میں استعمال کرتے ہیں صالحیت کافروں میں تو نہیں ہو سکتی. مسلمان صالحیت میں بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اب صلاحیت مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے، کافروں میں بھی ہو سکتی ہے. مسلمان کافروں سے پیچھے ہیں. تو کیوں نہ ہم کیا کریں کہ محدثین کی اس پوری داستان کو نکال کر امت مسلمہ کو سکھائیں کہ ایک بہترین پرسنالٹی، ایک با کردار انسان معاشرے کے اندر افیکٹڈ بہترین کردار کیسا ہوتا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ آگے جائے. دیکھیں امت مسلمہ نے بالآخر کامیاب تو ہونا ہے نا، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے یہ جو اتنا گند